السلام علیکم لسنرز، آئیے ایم راحت کی ایک اور نئی کہانی سنتے ہیں۔ آخر کار میں وکیل بن گیا۔ میرے مرحوم والد کے ایک دوست مرزا ابرار احمد بھی تھے جو بڑے سینئر فوجداری وکیل تھے۔ میں نے ان سے درخواست کی کہ مجھے اپنے ساتھ کام کرنے کا موقع دیں تاکہ مجھے تھوڑا بہت عدالتی تجربہ بھی حاصل ہو جائے۔ ویسے میرا ارادہ خود اپنی پریکٹس شروع کرنے سے پہلے بیرون ملک جا کر بار لاء کی ڈگری حاصل کرنے کا تھا، لیکن جب تک اس سلسلے میں ضروری انتظامات ہوں کچھ دن تک وکالت کے پریکٹیکل پہلو دیکھنے میں کوئی مذائقہ نہیں تھا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب ابرار احمد صاحب کے پاس ایک کیس آیا۔ ایک مسمہ شاہینہ تبسم پر الزام عائد کیا گیا تھا کہ اس نے اپنے شوہر کو قتل کر کے تمام مال و جائیداد اپنے قبضے میں کر لیا ہے۔ اس نے اپنی عزیز و اقارب کی مرضی کے خلاف شاہینہ سے شادی کر لی، جبکہ اس کی منگنی اس کی چچا زاد بہن سے کئی برس پہلے ہی ہو گئی تھی اور جلد ہی اس کی شادی متوقع تھی۔ بابر اعوان کو شاہینہ تبسم نہ جانے کہاں سے ملی، کن حالات میں ملی کہ اس ملاقات کو ایک ماہ بھی نہیں گزرا تھا کہ دونوں کی شادی کی خبر اہل خاندان پر بجلی بن کر گری۔ نتیجے میں سب نے قطع تعلق کر لیا۔ بابر اعوان کو اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ اپنی بیوی کے ساتھ الگ گھر میں رہنے لگا، جسے خرید کر اس نے شاہینہ کے نام کر دیا تھا۔ یہ شادی ابھی 6 ماہ پرانی بھی نہیں ہوئی تھی کہ بابر کا ایک حادثے میں انتقال ہو گیا۔ شاہینہ نے خاندان والوں کو اطلاع کیے بغیر خاموشی سے اس کی تدفین کر دی۔ بابر کے بڑے بھائی دلاور کو پتہ چلا تو انہوں نے پولیس میں رپورٹ درج کرا دی۔ انہوں نے شک ظاہر کیا کہ ان کے بھائی بابر اعوان کو ان کی بیوی شاہینہ نے کاروبار اور جائیداد قبضے میں کرنے کے لیے قتل کر دیا ہے۔ پولیس نے شاہینہ تبسم سے رابطہ قائم کیا تو اس نے بیان دیا کہ اسے اپنے مرحوم شوہر سے بہت محبت تھی، وہ اسے نقصان پہنچانے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اس کا انتقال کار کے حادثے میں ہوا ہے۔ پولیس اہل محلہ سے تصدیق کر سکتی ہے۔ پوچھا گیا کہ صرف اہل محلہ ہی سے کیوں؟ اگر حادثہ ہوا تھا تو یقیناً بابر کو کسی اسپتال میں بھی لے جایا گیا ہوگا، وہاں کسی ڈاکٹر نے اسے دیکھا ہوگا، بچانے کی کوشش کی گئی ہوگی۔ جواب ملا کہ حادثے کے بعد کار میں آگ لگ گئی تھی اور جب آگ بجھا کر بابر کو کار سے نکالا گیا تو وہ ہر طرح کی طبی امداد سے بے نیاز ہو چکا تھا۔ پولیس نے اس بیان کی تصدیق اور ممکن حد تک پوسٹ مارٹم کے لیے متوفی کی قبر کھود کر دیکھی۔ معلوم ہوا کہ شاہینہ کا بیان سچا تھا۔ لاش اتنی بری طرح جلی بلکہ کوئلہ ہو چکی تھی کہ اس کا پوسٹ مارٹم ممکن نہیں تھا، لیکن اس کی شناخت بھی ناممکن تھی۔ اسی بنا پر بابر کے بھائی دلاور نے یہ خدشہ بھی ظاہر کیا کہ یہ اس کے بھائی کی لاش نہیں ہے، بلکہ اس کے بھائی کو یا تو کہیں غائب کر دیا گیا ہے یا مار کر کہیں اور دفن کر دیا گیا ہے، اور یہ کسی نامعلوم شخص کی لاش ہے جسے اس کے بھائی کی لاش کہہ کر دفن کر دیا گیا ہے۔ اس موقع پر پولیس نے اہلیان محلہ سے معلومات کی، کچھ کے بیانات بھی لیے۔ لوگوں نے بتایا کہ انہوں نے بابر کی موجودگی اور عدم موجودگی، بلکہ زیادہ تر عدم موجودگی میں چند اجنبی لوگوں کو آتے جاتے دیکھا ہے۔ شاہینہ تبسم سے پوچھا گیا تو اس نے جواب دیا کہ جو لوگ بھی آتے تھے وہ بابر اعوان کے کاروباری دوست ہوتے تھے، وہ ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتی کیونکہ وہ بابر سے ملنے آتے تھے اور صرف اسی سے مل کر چلے جاتے تھے۔ محلے والوں کا یہ خیال غلط ہے کہ بابر کی غیر موجودگی میں بھی کوئی آتا تھا۔ اول تو کوئی آتا ہی نہیں تھا، اور اگر اتفاق سے کوئی آیا بھی تو یہ معلوم ہونے کے بعد کہ بابر گھر پر موجود نہیں ہے وہ واپس چلا گیا۔ اس نے ایسے کسی آدمی سے اس کا نام وغیرہ پوچھنے کی ضرورت کبھی نہیں سمجھی تھی اور نہ ہی کسی نے بتایا۔ اگر کسی نے بتایا بھی تو اسے یاد نہیں۔ پولیس نے شاہینہ کے بیان کو مبہم اور ناکافی خیال کرتے ہوئے اسے گرفتار کر لیا۔ گرفتاری کے بعد شاہینہ نے ابرار احمد صاحب کو اپنا وکیل صفائی مقرر کیا۔ ابرار اس سے ملنے جیل گئے اور ان کے ذریعے شاہینہ کا جو بیان سامنے آیا وہ یہ تھا کہ وہ دنیا میں بالکل یکا اور تنہا ہے اور ایک بے سہارا عورت تھی۔ اتفاقاً اس کی ملاقات بابر اعوان سے ہو گئی۔
بابر نے اس کی زبوں حالی سے متاثر ہو کر اسے اپنے گھر میں جگہ دی اور پھر اس کے بعد شادی کر لی۔ یہ شادی ان کے عزیز و اقارب کو بے حد ناگوار گزری تھی اور وہ کئی بار دھمکی دے چکے تھے کہ اگر بابر نے اسے طلاق نہ دی تو ان کے حق میں اچھا نہیں ہوگا۔ بابر خود بھی اپنے عزیزوں سے خوفزدہ تھے، انہیں اپنی جان جانے کا بھی خطرہ تھا، لیکن شاہینہ نے کہنے کے باوجود انہوں نے اپنے تمام کاروبار، روپیہ پیسہ اور تمام جائیداد اپنی بیوی یعنی شاہینہ کے نام لکھ دی اور یہ وصیت لکھ دی کہ اگر کبھی انہیں کچھ ہو جائے تو شاہینہ ہی ان کی وارث ہوگی۔ تو اب اگر انہوں نے ایسی وصیت لکھ دی، اس میں شاہینہ کا کیا قصور؟ اس نے تو ان سے ایسی وصیت لکھنے کے لیے نہیں کہا تھا، بلکہ اسے تو معلوم بھی نہیں تھا۔ تدفین کے بعد جب ان کے کاغذات دیکھے گئے تب معلوم ہوا، اور جب وہ اپنی خوشی سے ایک ایک چیز اسے دے گئے ہیں تو وہ کاروبار اور جائیداد ان کے عزیزوں کو کیوں واپس کرے؟ ایسا کرنے سے کیا مرنے والے کی روح کو صدمہ نہیں ہوگا؟ جہاں تک حادثے کا تعلق تھا تو اس دن بابر آفان اور شاہینہ کچھ خرید و فروخت کے لیے گھر سے نکلے تھے۔ یہ تو قسمت کی بات تھی کہ تقدیر میں جو کچھ لکھا تھا وہ اس طرح ہی پورا ہوا، ورنہ جب ایکسیڈنٹ ہوا وہ بھی ان کے ساتھ کار میں ہو سکتی تھی اور اس کا انتقال پرملال بھی ہو جاتا۔ لیکن شاپنگ کے دوران بابر کو اچانک یاد آیا کہ انہوں نے اپنے ایک دوست سے ملاقات کا وقت لے رکھا ہے، چنانچہ وہ شاہینہ کو فیروز پور روڈ پر اتار کر یہ کہہ کر چلے گئے کہ جب تک وہ شاپنگ کرے گی وہ تھوڑی دیر تک واپس آ جاتے ہیں، لیکن پھر انہیں واپس آنا نصیب نہیں ہوا۔ سمندری روڈ پر ایک رکشے کو بچاتے ہوئے ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی کار میں آگ لگ گئی اور وہ اسی آگ میں جل کر مر گئے۔ مقدمہ عدالت میں پیش ہوا۔ میں ابرار صاحب کے حکم پر ایک دوسرے کیس کے سلسلے میں ضروری کاغذات کی تیاری میں مصروف تھا، اس لیے مقدمے کی کئی ماہ پر پھیلی ہوئی سماعت کے باوجود ایک دن بھی سامعین میں بیٹھنے کا اتفاق نہیں ہوا۔ صرف ایک دن ابرار صاحب سے برسبیل تذکرہ اس موضوع پر گفتگو ہوئی تھی۔ شاہینہ نے اپنے شوہر کو بذات خود قتل نہیں کیا، یہ بات قطعی واضح ہے۔ میں نے ابرار احمد سے پوچھا، لیکن کیا وہ اس قتل میں کسی بھی طرح ملوث ہے یا نہیں؟ گویا تم یہ پوچھنا چاہتے ہو کہ میری موکلہ مجرم ہے یا نہیں؟ ابرار احمد صاحب مسکرائے۔ ہر وکیل اپنے ہر موکل کے بارے میں مجرم یا بے گناہ ہونے کے بارے میں اپنی رائے ضرور رکھتا ہے، چاہے وہ رائے درست ہو یا غلط۔ میری اپنی رائے یہ ہے کہ ثبوت اور شواہد سے قطع نظر کہ شاہینہ ایک بہت ہی چالاک، ذہین اور مکار عورت ہے، دولت کی حریص، بے حد لالچی، مگر اس کے ساتھ ہی بڑی کمال کی فنکارہ کہ موقع محل کے اعتبار سے خود ایسے انداز و حیثیت سے پیش کرتی ہے جو دیکھنے اور سننے والوں کو اس کے حق میں متاثر کر سکے۔ اس لیے مجھے کوئی حیرت نہ ہوگی اگر بابر آوان کے ہاتھ سے اور بعد ازاں اس کی موت میں شاہینہ کا بالواسطہ یا دانستہ ہاتھ ہو۔ ایسی صورت میں کیا یہ مناسب ہے کہ آپ اس کی پیروی کریں؟ کیوں نہیں؟ عدالت میرے گمان و یقین پر تو مقدمے کا فیصلہ نہیں کرے گی، بابر آوان صاحب نے جواب دیا۔ لیکن یہ جانتے ہوئے کہ ایک فرد مجرم ہے، اپنی تمام تر صلاحیتوں اور قانونی موشگافیوں سے اس کی صفائی پیش کرنا، کیا انصاف کی آنکھوں میں دھول جھونکنا اور دوسرے افراد کو یہ یقین دلانا نہیں ہوا؟ اگر وہ بھی کبھی دانستہ یا نادانستہ جرم کر بیٹھیں تو قانون ان کا بھی کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ یہ ہمارے عدالتی نظام کا المیہ ہے۔ پہلے مدعی، مدعا علیہ اور عدالت کے درمیان صرف ایک قوت تھی، وہ جو مدعا علیہ کی حاضری کو یقینی بناتی تھی اور فیصلے کے بعد سزا کے نفاذ کی ذمہ دار تھی۔ مگر سوسائٹی کے اس بااثر طبقے نے جو جرم کرنے کے باوجود سزا پانا نہیں چاہتا، ایک اور طبقے کو جنم دیا، پھر قانون ساز اداروں کے ذریعے اس فرد کی ضرورت کو اور ناگزیر کر دیا، اور یہ وہ فرد ہے جو خود عدالتوں کو قانونی تشریحات کے پہلو سمجھاتا ہے، سیدھے سادے شواہد اور گواہوں میں ایسی الجھنیں پیدا کرتا ہے کہ ان سے اپنی مرضی کے مطابق نتائج اخذ کر سکے اور عدالت کو باور کرا سکے کہ ایسا کرنا اس طبقے کی معاشی مجبوری ہے جسے وہ پیشہ ورانہ ذمہ داری کا نام دیتا ہے۔ تو میرے عزیز،
جب تک یہ 5واں کالم موجود ہے، دنیا کے کسی بھی ملک یا کسی بھی قانون سے ان پیچیدگیوں، حصول انصاف کی دشواریوں اور قانون کی من مانی موشگافیوں کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ سچ ہے، میں نے جواب دیا، لیکن اس میں کمی ضرور کی جا سکتی ہے۔ وہ کس طرح؟ اس طرح کہ ہم وکیل صرف وہ کیس ہاتھ میں لیں جس میں اپنے موقف کے باوجود ہمیں یقین ہو۔ اگر ہم وکیل صفائی ہیں تو ہمیں اعتماد ہو کہ ہم جسے بے گناہ ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ واقعی بے گناہ ہیں، اور وکیل استغاثہ ہوں تو ہمیں یقین ہو کہ ہم ملزم کے مخالف بول رہے ہیں اور اس نے واقعی جرم کیا ہے۔ آپ اعتراض کرنے کی کوشش نہ کریں۔ میں جانتا ہوں کہ اس طریقہ کار میں بہت سی خامیاں ہو سکتی ہیں، لیکن ان تمام خرابیوں کے باوجود اگر ہم متفقہ طور پر اس پر عمل کرنے کا فیصلہ کر لیں تو لوگ جرم کرنے سے پہلے 100 بار سوچیں گے۔ انہیں پتہ ہوگا کہ ان کی دولت بھی ان کے لیے کوئی حمایتی نہیں خرید سکے گی۔ نتیجے میں جرائم کم ہوں گے، عدالتی طریقہ کار آسان ہو جائے گا، مقدمات کی طوالت مختصر ہو جائے گی، فیصلے بہت آسان، بہت جلد اور زیادہ انصاف کے مطابق ہوں گے۔ ابرار صاحب تو میرے استدلال سے کیا متفق ہوتے، مگر میں نے اپنے طور پر یہی طریقہ کار اپنایا تھا۔ چنانچہ سب سے پہلے تو اس کیس کے سلسلے میں معذرت چاہی، جس کی تیاری کا کام انہوں نے میرے سپرد کر رکھا تھا۔ پھر شاہینہ کے مقدمے کے فیصلے والے دن سامعین کی سب سے آخری نشست پر جا کر بیٹھ گیا۔ اس دن میں نے پہلی بار ملزمہ شاہینہ کو دیکھا۔ وہ بے حد حسین عورت تھی۔ اس کے حسن میں ایک جادو تھا، خد و خال میں ایک ایسی معصومیت تھی جو دل پر اثر کیے بغیر نہیں رہتی، لیکن نگاہوں میں ایک چمک بھی تھی، اور اس نے جب بھی عدالت میں موجود مقتول بابر کے بھائی دلاور کی طرف دیکھا، میں نے اس چمک کو بجلی کی طرح گرتے ہوئے محسوس کیا۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں مقدمے کے دونوں پہلوؤں کا جائزہ لیا اور یہ تسلیم کیا کہ بابر اعوان کے ایکسیڈنٹ کے سلسلے میں مشکوک عوامل موجود ہیں۔ اس کی کار کے بریک خراب کیے گئے تھے، حادثے کے فوراً بعد آگ لگ جائے اس کے لیے پیٹرول کا ایک ڈبہ بونٹ کے اندر رکھ دیا گیا تھا، مگر یہ کام براہ راست ملزمہ نے کیا۔ نہ ہی یہ ثابت کیا جا سکا کہ ملزمہ نے تمام کاروبار اور جائیداد کی وصیت اپنے نام کرانے کے لیے مقتول پر دباؤ ڈالا یا اسے اکسایا تھا۔ نیز ملزمہ کے کار سے اتر جانے یا اتارے جانے کے سلسلے میں بھی کوئی ٹھوس ثبوت یا گواہ سامنے نہیں آیا تھا کہ ایسا ملزمہ نے ارادتاً کیا تھا۔ اس لیے عدالت اپنے سامنے موجود تمام حقائق کی بنیاد پر ملزمہ کو شک کا فائدہ دیتے ہوئے بری کرتی ہے۔ فیصلے کے دوسرے دن میں نے ابرار احمد صاحب کو استعفیٰ پیش کر دیا۔ چونکہ میرے انگلینڈ جانے کے انتظامات مکمل ہو گئے ہیں، اس لیے میں ان کے ساتھ مزید کام نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اگلے ہی ماہ میں بار ایٹ لا کی تعلیم کے لیے انگلستان روانہ ہو چکا تھا۔ انگلینڈ میں مجھے کچھ دنوں تک شاہینہ اور اس کے مقدمے کا خیال رہا۔ اس کے بعد میں نے اپنی تعلیمی اور روزمرہ کی دوسری مصروفیات میں اسے تقریباً فراموش کر دیا۔ میں پورے انہماک سے حصول تعلیم میں مصروف رہا۔ 2-2.5 سال کی مدت ہی کیا ہوتی ہے، رفتہ رفتہ گزر گئی، اور اپنی محنت کے نتیجے میں آکسفورڈ یونیورسٹی سے بیرسٹری کی سند حاصل کر کے میں اپنے ملک، اپنے شہر اور اپنے گھر واپس آ گیا۔ تبھی ہاں، جس طرح گیا تھا بالکل اسی طرح لوٹ آیا۔ واپس آ کر دفتر کھولنے اور پریکٹس پیش کرنے میں شروع کرنے میں کچھ ایسے زیادہ دن نہیں لگے تھے، لیکن میں نے شروع ہی سے اپنا یہ طریقہ کار رکھا کہ جب تک میں خود اپنے موکل کے دعوے سے مطمئن نہیں ہوتا تھا، کبھی اس کا کیس ہاتھ میں نہیں لیتا تھا۔ آدمی کچھ سیکھ کر آیا ہو یا نہ آیا ہو، انگلینڈ، برٹن اور لندن پلٹ کی اضافی خصوصیت ایسی ہوتی ہے کہ یورپ سے مرعوب ذہنوں کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ پہلے پہل مجھ پر بھی کرم فرماؤں کی نوازش رہی، ایک ہجوم رہا، لیکن میری اصول پرستی نے جلد ہی بھیڑ چھانٹ دی۔ لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ بڑا بد دماغ وکیل ہے، سیدھے منہ بات تک نہیں کرتا، لیکن 1-2 سال کے عرصے میں وہ چند بظاہر انتہائی مایوس کن کیس جو میں نے اپنے ہاتھ میں لیے، ایسے کیس جنہیں کئی بڑے وکیل بھی کمزور قرار دے چکے تھے،
ان میں خلاف توقع اور حیرت انگیز کامیابیاں دیکھ کر میرے مداحوں کا ایک مخصوص حلقہ بھی قائم ہو گیا۔ پچھلی رائے میں تھوڑی سی ترمیم بھی کی گئی کہ بد دماغ تو خیر نہیں مگر دیوانہ ضرور ہے کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں۔ بہرحال انہی شب و روز میں پریکٹس شروع کیے دوسرا سال ختم ہو رہا تھا کہ ایک دن میرے آفس اسسٹنٹ نے مجھے ایک لڑکی کے آنے کی اطلاع دی۔ لڑکی؟ کیسی لڑکی؟ میں نے کام کرتے کرتے چونک کر پوچھا۔ ویسی ہی سر جیسی کہ لڑکیاں ہوا کرتی ہیں، وہ مسکرایا، مگر عام لڑکیوں سے بالکل مختلف۔ تو میاں فرحت تم خود ہی کیوں اس سے مل نہیں لیتے؟ خود ہی بات کیوں نہیں کر لیتے؟ اس سے پوچھو کیا چاہتی ہے، کیس کیا ہے؟ تمہیں تو پتہ ہے کہ میں لڑکیوں سے جو عام لڑکیوں سے مختلف ہوں خاصا الرجک ہوں۔ مجھے معلوم ہے سر، اور اسے ٹالنے کے لیے میں نے اس سے کہا بھی کہ بیرسٹر صاحب بغیر اپائنٹمنٹ کے کسی سے بات نہیں کرتے اور ملاقات کا وقت لینے کے لیے مقدمے کی نوعیت کا جاننا ضروری ہے۔ وہ تم مجھے بتا دو، میں بیرسٹر صاحب سے ٹائم لے لوں گا، مگر وہ صرف آپ ہی سے بات کرنا چاہتی ہے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ کو کچھ تعامل ہو تو آپ کو اشتیاق حسین دہلی والوں کا حوالہ دے دوں۔ کیا؟ میں نے چونک کر دوبارہ فرحت کی طرف دیکھا۔ اشتیاق حسین دہلی والے؟ جی ہاں، اس لڑکی نے تو یہی نام لیا تھا، اور اگر یہی اشتیاق حسین تھے تو اس نے بالکل درست نام لیا تھا۔ میرا دماغ بڑی تیزی سے ماضی کی برگردانی کر رہا تھا۔ اب سے 10-12 سال پہلے جب میرے والد حیات تھے تو انکل اشتیاق ہماری پرانی کوٹھی کے نزدیک ہی رہا کرتے تھے اور والد صاحب کے اچھے دوستوں میں شامل تھے۔ کامیاب بزنس مین تھے اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے آٹو پارٹس کے امپورٹر اور ڈیلر تھے۔ بندر روڈ پر ان کی بہت بڑی دکان تھی۔ جی ہاں، میں دراصل ابو ہی کے سلسلے میں آپ کے پاس آئی تھی، شہناز نے جواب دیا۔ کیوں؟ خیریت؟ خیریت ہوتی تو میں آپ کے دفتر کیوں آتی؟ تجدید ملاقات کے لیے تو گھر زیادہ مناسب ہوتا ہے، شہناز نے بڑے اداس لہجے میں کہا۔ ہم لوگ ایک بڑی پریشانی میں مبتلا ہیں، ایک عورت ہمارے لیے قیامت بن گئی ہے۔ اس نے پہلے امی کو گھر سے نکالا، پھر ابو کو پاگل قرار دے کر ایک مینٹل اسپتال میں داخل کرا دیا، اور ابو ان کی کاروبار کو اتنی محنت سے بنائی ہوئی جائیداد کو قبضہ کر کے بیٹھ گئی ہے۔ اس کے حسن اور ابو کی دولت نے اسے اتنے اثر و رسوخ کا مالک بنا دیا ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی ہماری مدد کرنے یا بات سننے پر تیار نہیں۔ اب تک اس پر مقدمہ کرنے کے لیے 3 وکیلوں سے رجوع کر چکی ہوں، وہ ہمارا کیس لے لیتے ہیں، مگر اس سے پہلے کہ کوئی عملی کارروائی شروع ہو، اندر ہی اندر جانے کیا ہوتا ہے کہ وہ مقدمے کی پیروی سے دستبردار ہو جاتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ وہ عورت انہیں بڑی بڑی رقمیں دے کر ہمارے مقدمے کی پیروی سے روک دیتی ہے۔ میں حیرت سے شہناز کی باتیں سن رہا تھا۔ مگر یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ اس کے خاموش ہونے پر میں نے پوچھا۔ میرے ذہن میں انکل اشتیاق کی جو یادیں محفوظ ہیں، ان کی روشنی میں میرا خیال ہے کہ وہ ایسے آدمی تو نہ تھے کہ کوئی عورت انہیں کیوں اپنے قابو میں کر لے۔ جب تقدیر برگشتہ ہو جائے تو انہونی باتیں بھی ممکن ہو جاتی ہیں۔ میں تو بالکل مایوس ہونے لگی تھی کہ تبھی کسی نے آپ سے رجوع کرنے کا مشورہ دیا، اور جب آپ کے بارے میں پوچھنے پر مجھے یہ معلوم ہوا کہ آپ تو ابو کے دوست الیاس احمد صاحب کے صاحبزادے ہیں، تب ایک کونا امید سی بندھی کہ شاید آپ ہمیں ہمارا حق دلوا سکیں، اور میں آپ کے پاس چلی آئی۔ آپ پریشان نہ ہوں، میں نے اسے تسلی دی۔ اطمینان سے پوری تفصیل بتائیں۔ حالات جاننے سے پہلے میں کوئی وعدہ تو نہیں کر سکتا، مگر اطمینان ضرور دلا سکتا ہوں کہ میں قابل فروخت جنس نہیں ہوں۔ تفصیل تو کچھ زیادہ نہیں ہے، شہناز نے جواب دیا، مگر جو کچھ بھی ہے وہ کچھ یوں کہ میں ابو کی واحد اولاد ہوں، اور میں بھی شادی کے 4 سال بعد پیدا ہوئی تھی۔ ابو کو ایک بیٹے کی شدید تمنا تھی، اور ظاہر ہے کہ ایسے حالات میں کسے نہ ہوتی۔ اس کے لیے انہوں نے امی نے ہر طرح کے علاج کیے، منتیں مانی، وظیفے پڑھے اور چلے کاٹے۔ ایک دن ابو رات کے وقت اپنی دکان سے واپس آ رہے تھے کہ اچانک ایک گلی کے موڑ پر ایک عورت ان کی کار کے سامنے آ گئی۔ کار کی رفتار بے حد آہستہ تھی اور ٹکر بھی شدید نہیں تھی، مگر ابو گھبرا گئے۔
इस औरत को अपने एक डॉक्टर दोस्त के क्लिनिक ले गए और वहाँ इसका मुकम्मल चेकअप कर दिया। जब इन्हें बताया गया कि औरत बिल्कुल ठीक ठाक है, इसे कहीं कोई ख़तरनाक चोट नहीं आई, तब इन्हें इत्मीनान हुआ। औरत से बात की गई तो मालूम हुआ कि उसका नाम शम्सा है और वो दुनिया की सताई हुई है। वालिदैन के मरने के बाद लोगों के घरों में कामकाज करके पेट भरती रही, मगर कहीं भी मुस्तकिल सर छुपाने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि लोग इसके बेबस बेसहारा होने से फ़ायदा उठाते हैं। इस वक्त भी वो एक ऐसे ही घर से हबिस के एक आदमी से बचकर भाग रही थी कि कार से टकरा गई। अब्बू ने इस औरत को तसल्ली दी और इसको घर ले आए। अम्मी क्या कर सकती थीं, खामोश रहीं। इधर इस औरत शम्सा ने एक माह तो बड़ी फर्माबरदारी से गुजारा। अपनी खिदमत और चिकनी चुपड़ी बातों से अब्बू का दिल अपनी मुट्ठी में लेने लगी। इसके बाद दूसरे माह से उसने परपुर्जे निकालने शुरू कर दिए। मैं इससे ज़्यादा तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं समझती। मुख्तसर ये कि शम्सा ने 6 माह के अंदर अंदर अम्मी को इस घर से निकाल बाहर किया, जहां उन्होंने अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी के 30 साल गुजारे थे। और फिर जब मैदान बिल्कुल साफ़ हो गया तो खुदा जाने शम्सा ने कौन से हथकंडे इस्तेमाल किए कि रफ्ता रफ्ता इन्हें कोई ऐसी दवा दी कि अब्बू कुछ ऐसी हरकत करने लगे जो एक नॉर्मल आदमी नहीं करता। इनके दिलो दिमाग पर न जाने किस तरह शम्सा ने ये वहम इनके दिल में बिठा दिया कि अम्मी इनकी जान की दुश्मन बन चुकी हैं और इन्हें कत्ल करना या कराना चाहती हैं। जल्दी उन्होंने घर से निकलना भी छोड़ दिया, हर वक्त कमरे में बंद रहने लगे। कारोबार इस औरत ने संभाल लिया और वो दुकान जाने लगी। तमाम लेन देन इसके हुक्म से होने लगा। अबू ने इसके नाम पावर ऑफ अटॉर्नी तहरीर कर दी। फिर एक दिन शम्सा ने ये दावा करते हुए कि अबू 2-3 मरतबा अपनी जान लेने की कोशिश कर चुके हैं, इन्हें अपने मुकर्रर करदा डॉक्टरों के एक बोर्ड के सामने चेकअप के लिए पेश किया और इन डॉक्टरों ने मुतफ़क्का फ़ैसला दिया कि अब्बू ज़हनी एतबार से कतई नॉर्मल नहीं हैं। इन्हें आज़ाद छोड़ा गया तो वो अपने और दूसरों के लिए ख़तरा बन सकते हैं और इस ज़हनी कैफियत में वो कतई तौर पर फ़ैसला करने की सलाहियत से महरूम हैं। ख़ुद इनकी सेहत और मफाद का तकाजा है कि इन्हें किसी अच्छे मेंटल अस्पताल में दाखिल करके मुकम्मल इलाज कराया जाए। इस बात को 6-7 माह हो चुके हैं, तब से वो एक प्राइवेट ज़हनी अमराज के अस्पताल में तकरीबन कैद हैं। शम्सा इनका तमाम कारोबार और जायदाद बैंक बैलेंस की मालिक बनी हुई है। मैं और अम्मी अपने एक गरीब भाई के यहाँ पनाह गुज़ीन हैं। शम्सा ने अम्मी को गुजारा करने के लिए 2000 रुपये माहाना की पेशकश की थी, मगर अम्मी ने इनकार कर दिया। मामू की माली पोजीशन ऐसी नहीं कि वो शम्सा के ख़िलाफ़ मुकदमा लड़ सकें। मैंने मुलाजमत करके कुछ रकम पसंदाज की है तो कोई वकील ये केस हाथ में लेने के लिए तैयार नहीं। मैंने पूरी तवज्जो से शहनाज की दास्तान सुनी और न जाने क्यों मुझे बग़ैर किसी इरादे या कोशिश के चंद साल पहले की शाहिना तबस्सुम याद आ गई। शहनाज ने मुझे खामोश देखा तो पूछा, आप क्या सोचने लगे? तुम्हारे पास इस औरत शम्सा की कोई तस्वीर होगी? मैंने चौंकते हुए सवाल किया। होना तो नहीं चाहिए थी, मगर मजबूरी यह है कि इब्तिदाई माह कुछ ऐसे फ़ोटो भी अबू ने खींच लिए थे जिनमें वो और अम्मी साथ साथ मौजूद हैं। वो एल्बम मेरे पास है, आप चाहें तो देख सकते हैं। मैं अभी तुम्हारे साथ चल रहा हूँ, मैंने कुर्सी से उठते हुए कहा। आंटी से मुलाकात भी हो जाएगी और फ़ोटो भी देख लूँगा। और मुकदमे के बारे में क्या कहते हैं? केस तो समझो कि मैंने ले ही लिया है, मैंने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। फ़ोटो देखकर मैं सिर्फ ये फ़ैसला करना चाहता हूँ कि ये कहीं लाने के लिए मुझे तुमसे नहीं लेना होगी या तुम्हें देना होगी। शहनाज की समझ में मेरी बात नहीं आई, मगर इसने कोई सवाल भी नहीं किया। वो मुझे अपने करीब मामू के घर ले गई। मैंने आंटी को एक मुद्दत के बाद देखा था। इनका जो सरापा मेरी याददाश्त में महफूज था वो इससे बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आ रही थीं। दुबली पतली नहीब सर्द चेहरा, बुझी बुझी सी, जैसे इन्हें अब जिंदा रहने की कोई आरज़ू ना रही हो। बड़ी शफ़क़त से मिली, गले से लगाया, सर पर हाथ फेर कर दुआएं दी। शहनाज एल्बम निकाल लाई और जल्दी जल्दी बरगिरदानी करते हुए एक तस्वीर मेरे सामने कर दी। मेरा अंदाज़ा दुरुस्त निकला। निगाह उठाकर देखा
تو شاہینہ تبسم کم و بیش اسی رنگ و روپ کے ساتھ مسکرا رہی تھی۔ تیسری گھنٹی پر ریسیور اٹھا لیا گیا۔ ہیلو، میں نے کبھی اس کی آواز سنی نہیں تھی، مگر یقین ہو گیا کہ وہی بول رہی ہے۔ ہیلو، میں امتیاز بات کر رہا ہوں، ذرا اشتیاق بھائی کو بلا دیں۔ کون امتیاز؟ محتاط لہجے میں اس نے پوچھا۔ کیا آپ شمسہ بھابھی بول رہی ہیں؟ ہاں، میں شمسہ ہوں، مگر میں نے آپ کو نہیں پہچانا۔ کوئی حیرت کی بات نہیں، اشتیاق بھائی دوستوں کے معاملے میں ذرا ڈرپوک ہیں۔ وہ اپنی بیوی سے دوستوں کو چھپاتے ہیں اور دوستوں سے بیوی کو۔ یقیناً انہوں نے آپ سے ذکر نہیں کیا ہوگا، آپ سے پہلے جب گھر میں بڑی بھابھی ہوا کرتی تھیں تو انہیں اپنے شوہر کے دوستوں سے بڑی چڑ تھی۔ اشتیاق بھائی ان کے سامنے اپنے کسی دوست کا نام تک نہیں لیا کرتے تھے، مگر میرا خیال تھا کہ آپ ان سے مختلف ہوں گی، اور اشتیاق نے کم از کم اپنے قریبی دوستوں سے تو متعارف کرا دیا ہوگا۔ جی نہیں، انہوں نے کبھی مجھے آپ کے بارے میں نہیں بتایا۔ تو کوئی بات نہیں، میں اپنا تعارف خود کرائے دیتا ہوں، میں نے جواب دیا۔ میں اشتیاق کا بچپن کا دوست ہوں، ہم لوگ میٹرک تک کلاس فیلو بھی رہے ہیں۔ پھر میں اپنے چچا کے ساتھ لندن چلا گیا اور اب تقریباً 35 سال کے بعد وطن واپس آیا ہوں۔ میرا مطلب ہے کہ مستقل طور پر، ورنہ ویسے تو آنا جانا ہوتا رہا۔ وہاں افریقہ میں سونے کی کانوں میں میری پارٹنرشپ تھی، لیکن اب میں اپنا تمام کاروبار سمیٹ کر باقی زندگی اپنے شہر میں گزارنے واپس آ گیا ہوں۔ آپ میرے بارے میں کیسے جانتے ہیں؟ لہجہ دفعتاً بڑا نرم اور سریلا ہو گیا تھا۔ تقریباً 8-9 ماہ قبل اشتیاق نے مجھے خط لکھا تھا، جس میں اس نے دوسری شادی کرنے اور جن حالات اور وجوہات کے تحت یہ شادی ہوئی اس کی تفصیل سے آگاہ کیا تھا۔ اس کے بعد میں اپنا کاروبار سمیٹنے میں لگ گیا۔ یہ ایک بڑا طویل تھکا دینے والا عمل تھا۔ میرے پارٹنر انگلینڈ سے تعلق رکھتے تھے اور کمپنی کا ہیڈ آفس بھی وہیں تھا، اس لیے مجھے اپنے حصص کی فروخت اور جملہ کاغذات کی تیاری کے لیے لندن جانا پڑا۔ وہاں مجھے 6 ماہ لگ گئے، پھر افریقہ واپس آ گیا۔ وہاں مکان اور غیر ضروری سامان وغیرہ سے نجات حاصل کر کے ابھی 4 دن پہلے پہنچا ہوں۔ کچھ سامان جہاز سے آ رہا تھا، اس کی کلیئرنس کے لیے اتنا مصروف رہا کہ آج سے پہلے فون کرنے کا بھی موقع نہیں ملا۔ پھر تو آپ کو اشتیاق صاحب کے حالات کے بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم ہوگا۔ کیسے تازہ حالات؟ میں نے جلدی سے پوچھا۔ سب خیریت تو ہے نا؟ وہ خدا نخواستہ کچھ بیمار وغیرہ تو نہیں ہو گیا؟ میرا خیال ہے کہ ایسی باتیں فون پر کرنا مناسب نہیں، کبھی آپ کو موقع ملے تو گھر تشریف لائیں۔ کبھی کیا مطلب؟ میں ابھی آ رہا ہوں، میں نے جواب دیا۔ میں نے یوں بھی یہی کہنے کے لیے فون کیا تھا۔ اب آپ سے ایسی باتیں سن کر میں کیسے رک سکتا ہوں؟ آپ نے گھر تو دیکھا ہوگا۔ کمال کرتی ہیں آپ۔ تقریباً 1.5 سال پہلے آیا تھا تو اشتیاق سے آخری ملاقات ہوئی تھی۔ اس مختصر عرصے میں اس کا گھر کہیں اور تو نہیں کھسک گیا ہوگا؟ جی ہاں، وہیں ہے، اس نے جواب دیا۔ آپ تشریف لائیں، میں انتظار کر رہی ہوں۔ اور اس کے نصف گھنٹے بعد میں اشتیاق انکل کے شاندار ڈرائنگ روم میں شمسہ سے باتیں کر رہا تھا۔ یہ وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں کہ چونکہ میں اشتیاق کا دوست امتیاز بنا ہوا تھا، اس لیے اپنے ایک واقف کار فلم کے میک اپ مین سے چہرے کی ضروری مرمت درستگی کرا لی تھی، اس فرمائش کے ساتھ کہ ذرا لمبی شوٹنگ ہے، اس لیے پختگی کا خاص خیال رکھا جائے۔ مجھے اس کے گھر پہنچنے میں آدھے گھنٹے سے زیادہ نہیں لگا تھا، مگر اس ماہر فن اداکارہ نے اتنے ہی عرصے میں اپنا پورا رول تیار کر لیا تھا۔ میں پہنچا تو اس نے بڑے سادہ سے سیاہ لباس میں چہرے پر ضروری اور مناسب مقدار میں افسردگی کے ساتھ میرا استقبال کیا۔ پتہ نہیں امتیاز صاحب، اس نے ایک ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے کہا، تقدیر کبھی کبھی اتنی ظالم اور ستم شریف کیوں ہو جاتی ہے کہ جہاں ہمیں خوشی کا کوئی لمحہ میسر آنے لگتا ہے، وہ اس خوشی میں غم کا زہر کھول دیتی ہے۔ میری پوری زندگی غم و خوشی کی اسی دھوپ چھاؤں میں گزری ہے، اور کوئی ایک گھڑی بھی مجھے ایسی یاد نہیں آتی کہ میں آنسو بھرے بغیر کسی مسرت کو گلے لگا چکی ہوں۔ اپنی حالت سے عاجز آ کر خودکشی کرنے جا رہی تھی۔
آپ کے دوست اشتیاق صاحب کی کار سے ٹکرا گئی۔ انہوں نے بڑی انسانی ہمدردی سے کام لیا، مجھے اسپتال لے گئے، علاج کرایا اور بعد میں میری داستان سن کر مجھے سہارا دینے کی پیشکش کی۔ میں نے سمجھا کہ آخر کار تقدیر کو مجھ پر رحم آ گیا ہے، شاید ہم دونوں ایک دوسرے کی محرومیوں کا ازالہ بن جائیں۔ لیکن ابھی ہمارے ہونٹ ٹھیک سے مسکرا بھی نہ پائے تھے کہ اشتیاق صاحب نروس بریک ڈاؤن کا شکار ہو گئے۔ ان کا ذہنی توازن خراب ہو گیا اور اب وہ ایک مینٹل اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ میں نے اپنی طرف سے پوری ہمدردی کا اظہار کیا۔ شمسہ رونے لگی تو اسے نرمی سے سمجھایا، تسلی دی اور کافی دیر تک دلچسپی سے اس کے ساتھ باتیں کرتا رہا تاکہ اس کے دل کا بوجھ کچھ ہلکا ہو جائے۔ شمسہ، اتنی زندگی گزارنے اور تقریباً آدھی دنیا کے ممالک کا سفر کرنے کے بعد میں تو اس نتیجے پر پہنچا ہوں۔ میں نے اپنی پلاننگ کے مطابق موضوع تبدیل کرتے ہوئے کہا کہ خالق کائنات نے کوئی ایک انسان بھی ایسا پیدا نہیں کیا جو اپنی ذات اور اپنے حالات میں مکمل ہو۔ اب مجھ کو ہی دیکھ لیں، بظاہر دنیا کا ہر عیش و آرام مجھے حاصل ہے، افریقہ میں رہ کر دولت بھی اتنی کمائی ہے جس کا کوئی شمار نہیں، لیکن اس کے باوجود زندگی کا سفر ابھی تنہا ہی طے کر رہا ہوں۔ کوئی ایسا نہیں جو میرے ساتھ ان خوشیوں میں شیئر کر سکے، دکھ درد میں میرا ساتھ دے سکے۔ ارے، کیا آپ نے ابھی تک شادی نہیں کی؟ شمسہ نے بڑی حیرت سے پوچھا۔ جی نہیں۔ ایسا کیوں؟ بس جب عمر تھی تو زندگی بنانے کی دھن میں لگا ہوا تھا، اور جب زندگی بننے لگی تو جو بھی ملا دولت کا پجاری ملا، جس پر اعتماد کیا اسی نے دھوکہ دیا۔ پھر تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ شمسہ نے جیسے میری محرومی سے پریشان ہوتے ہوئے کہا کہ آپ کے پاس سب کچھ ہے لیکن کوئی ہمدرد مخلص ساتھی نہیں۔ جی ہاں، یہ المیہ تو ہے، مگر کیا کیا جائے؟ نہیں، اب ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے۔ شمسہ مسکرائی۔ آپ اجازت دیں تو میں کوشش کروں؟ جی نہیں، اب ہر شخص تو اشتیاق بھائی کی طرح خوش نصیب نہیں ہو سکتا، میں نے اٹھتے ہوئے جواب دیا۔ مجھے اب اجازت دیں اور اب مجھے اسپتال کا پتہ بتا دیں جہاں میرا دوست زیر علاج ہے، ذرا جا کر مزاج پرسی تو کر لوں۔ ان کے پاس جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، شمسہ نے بھی اٹھتے ہوئے کہا۔ وہ کسی کو پہچانتے نہیں ہیں اور نہ کسی سے بات کرتے ہیں، پھر بھی اگر آپ انہیں دیکھنا چاہتے ہیں تو شام کو میرے پاس آ جائیں، میں آپ کو اسپتال لے چلوں گی۔ بڑی عجیب اور دلچسپ صورتحال تھی۔ اگر انکل اشتیاق کو زبردستی پاگل بنایا گیا تھا تو وہ یقیناً کچھ نہ کچھ ہوش میں ہوں گے اور اس قابل ضرور ہوں گے کہ اپنے بچپن کے دوست اور کلاس فیلو کو پہچان سکیں۔ یہ بات مجھ سے کہے بغیر شمسہ جانتی تھی، چنانچہ میں اس لیے انکل کے سامنے نہیں جانا چاہتا تھا کہ کہیں وہ پہچان نہ لیں اور ان کے کسی بھی رد عمل سے میرا پلان چوپٹ ہو جائے۔ یہی اندیشہ شمسہ کو بھی تھا کہ اگر اشتیاق اپنے جگری یار کو دیکھ کر جوش میں آ گئے اور انہوں نے اپنی جبری دیوانگی کا سارا بھانڈا پھوڑ دیا تو کیا ہوگا؟ گویا بچنا اس ملاقات سے میں بھی چاہتا تھا اور بچنا اس ملاقات سے وہ بھی چاہتی تھی، لیکن نہ میں قدم ہٹا سکتا تھا اور نہ وہ۔ پھر بھی اس نے یقیناً اس نوعیت کی ملاقاتوں کے لیے کوئی پیش بندی کر لی تھی کہ اس سے پہر میں اس کے ساتھ ایک نفسیاتی پرائیویٹ اسپتال میں پہنچا تو ہمیں بتایا گیا کہ آج اشتیاق صاحب کی طبیعت زیادہ خراب ہے، اس لیے ان سے ملاقات کا مشورہ نہیں دیا جا سکتا۔ میں نے کہا کہ اچھا، دور سے ایک نظر دیکھنے کا موقع ہی دے دیں، تو اس کی اجازت مل گئی۔ انکل اشتیاق بظاہر اپنے بستر پر لیٹے ہوئے تھے، مگر ان کے کمرے کو دیکھ کر یہ اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ کم از کم اس قید کو آرام دہ بنانے میں شمسہ نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی اور سر دست میں اتنا ہی دیکھنا چاہتا تھا۔ اب وہ وقت جو ملاقات میں صرف ہونا تھا ہمارے پاس بچ رہا تھا، تو اسے کارآمد بنانے کے لیے میں نے کسی اچھے اور پرسکون کیفے میں چائے پینے کی پیشکش کی، جسے شمسہ نے منظور کر لیا۔ اس وقت بظاہر دونوں کا ارادہ یہی تھا کہ چائے پی کر اپنی اپنی راہ لیں، مگر کچھ ایسی باتیں چھڑ گئیں، شاید دونوں طرف سے ارادتاً، کہ یہ ملاقات رات کے کھانے تک لمبی ہو گئی
اور جب رات کے 11:30 بجے تو ہم ایک دوسرے سے رخصت ہوئے تو اگلے دن ملاقات کا پروگرام طے پا چکا تھا۔ پھر یہ ملاقاتیں روز ہونے لگیں اور 2 ہفتے بھی نہ گزرے تھے کہ ان کا نقطۂ عروج آ گیا۔ دیکھو شمسا، میں نے ایک شام اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، تم اشتیاق سے خواہ کتنی ہی محبت کرتی ہو اور میرے دوست کے لیے میرے دل میں کتنی ہی عقیدت و احترام کیوں نہ ہو، مگر ٹھوس اور زندہ حقیقت یہ ہے کہ ایک شوہر اور ایک دوست دونوں حیثیتوں سے وہ اپنی افادیت ختم کر چکا ہے۔ اب وہ ہماری توجہ اور ہمدردی کا مستحق ضرور ہے، مگر اس سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ محبت اور دوستی کے نام پر اسے یا کسی اور کو بھی ہم سے ہماری پوری زندگی چھیننے کا حق نہیں ہے۔ تمہیں بھی ایک سہارے کی ضرورت ہے اور مجھے بھی زندگی کے سفر میں ایک تم جیسا ساتھی چاہیے۔ پھر کیوں نہ ہم ایک دوسرے کا ہاتھ تھام لیں؟ مگر کیسے؟ میں ابھی تک اشتیاق کی بیوی ہوں، شمسا نے جواب دیا۔ تم اگر آمادہ ہو تو ایسی کوئی مشکل نہیں ہے جسے حل نہ کیا جا سکے۔ چلیے مان لیا، وہ مسکرائی۔ اس ضمن میں کچھ میری بھی مشکلات ہیں جنہیں حل کرنا پڑے گا۔ ضرور، میں نے اتفاق کیا، ہم شادی سے پہلے تمام پہلوؤں پر غور کر لیں گے۔ نہایت پوشیدہ طور پر میں نے شمسا کی طرف سے انکل اشتیاق کی ذہنی بیماری کی بنیاد پر خلا کا مقدمہ دائر کر دیا۔ اس کے بعد ہمارے درمیان کچھ باتیں ہوئیں۔ میں نے شمسا کو بھی اپنے مالی حالات کے بارے میں بتایا۔ میں نے اسے 10 بنگلوں کی لیز دکھائی جو میرے نام تھی اور ان سے ہر ماہ کرائے کی مد میں وصول ہونے والی آمدنی کا گوشوارہ دکھایا جو تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ اعداد و شمار ظاہر کر رہا تھا۔ پھر میں نے اسے 3 بڑے بڑے بینکوں کی پاس بکیں دکھائیں جن میں میرے اکاؤنٹ میں لگ بھگ 1 کروڑ روپے جمع تھے۔ مزید میں نے اسے وہ شیئر سرٹیفکیٹ بھی دکھائے جن کے روح سے میں کسی منافع بخش کاروباری اداروں کے کم و بیش 40-50 لاکھ کے حصص کا مالک تھا۔ یہ سب شمسا کی توقع سے کہیں زیادہ تھا۔ وہ بے حد متاثر نظر آ رہی تھی۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد میں نے کہا، ان میں سے جو کچھ چاہو اپنے نام کرا لو، مگر اس کی واحد شرط یہ ہوگی کہ اسے اشتیاق صاحب کے کاروبار اور جملہ املاک سے دستبردار ہونا پڑے گا۔ اشتیاق میرا بہترین دوست ہے، اس کے حوالے سے میں اس کی پہلی بیوی اور بیٹی کا دشمن بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اگر میں اس کی حسین بیوی چھین رہا ہوں تو اس کا صلہ اتنا تو ادا کر دینا لازم ہے کہ انہیں ان کا جائز حق واپس کر دیا جائے۔ میں نے یہ بھی کہہ دیا کہ شمسا اس شرط پر آمادہ نہ ہوگی تو میں اپنے طور پر اپنے 3 بنگلے اور ان کی آمدنی بڑی بھابھی اور شہناز کے نام کر دوں گا، مگر پھر میرا اور شمسا کا آئندہ کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ شمسا نے بظاہر سوچنے کی مہلت مانگی، مگر میں جانتا تھا کہ مچھلی کانٹا نکل چکی ہے۔ اب وہ صرف مجھے یہ جتانا چاہتی ہے کہ وہ مجھ سے شادی کرنے کے لیے کچھ ایسی بےتاب یا میرے مال و دولت کی اتنی زیادہ حریص نہیں کہ ایک اشارے پر پکے ہوئے پھل کی طرح گر پڑے۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ 1 دن نہیں، 1 ہفتہ نہیں، 1 مہینہ سوچنے کا بہانہ کرے گی، نتیجہ وہی برآمد ہوگا جس کی مجھے امید ہے۔ دوسرے اندازے کے مطابق انکل اشتیاق کے کاروبار اور ان کے دوسرے اسٹیٹس کی مالیت کا کل تخمینہ 40-50 لاکھ ہوگا، اور شمسا ایسی احمق نہیں تھی کہ 40-50 لاکھ کی خاطر تقریباً 2.5-3 کروڑ کی آنے والی دولت کو ٹھکرا دے۔ وہ تو غالباً اسے اپنی پوری زندگی کا بہترین شکار خیال کر رہی ہوگی۔ میرا اندازہ درست نکلا۔ تیسرے دن ملاقات ہونے پر شمسا نے آمادگی کا اظہار کر دیا اور اپنی طرف سے صرف یہ شرط عائد کی کہ وہ 3 بنگلے جو میں نے بیگم اشتیاق کے نام لکھنے کا ارادہ ظاہر کیا تھا اس کے نام لکھ دیے جائیں۔ مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ کوئی کاغذ پر روس اور امریکہ کی حکومتیں مانگے تو میں تو وہ بھی اس کے نام لکھ سکتا تھا۔ اگلے 4 دن میں جملہ کاغذات کی تیاری مکمل ہو گئی۔ شمسا نے پاور آف اٹارنی واپس کر دی اور اس کی دستبرداری کی صورت میں بھابھی کو خود بخود وہ حیثیت حاصل ہو گئی جو ایسے حالات میں انہیں ہونا چاہیے تھی۔ پھر بھی میں نے ان کے مال و جائیداد پر کسی قسم کا کوئی مطالبہ نہیں کیا۔
اس کے بدلے میں کاغذات کا دوسرا سیٹ، جس کی روح سے میرے 3 بنگلے شمسا کے نام کیے گئے تھے، میں نے شمسا کے حوالے کر دیا۔ خیال تھا کہ خلا کے مقدمے میں اگلے ہفتے فیصلہ سنایا جانے والا تھا، تو فیصلہ سنتے ہی اسی شام نکاح کر لیں گے۔ رہا عدت کا سوال، تو وہ پہلے ہی تقریباً 8 ماہ سے عدت ہی جیسی چیز گزار رہی تھی۔ مزید وقت ضائع کرنے سے کوئی فائدہ نہیں تھا۔ شمسا جیسی عورت کو شرعی مسائل سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، اس لیے اس کے اعتراض کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، اور میں جانتا تھا کہ یہ بیل ہی مڈھے چڑھنے والی نہیں، تو اس سے فرق کیا پڑتا ہے کہ اس نے عدت گزار دی یا نہیں۔ جیسی کہ توقع تھی، عدالت نے شمسا کی درخواست منظور کرتے ہوئے اسے خلا کی ڈگری دے دی۔ ہم دونوں بہت خوش ہاتھ میں ہاتھ ڈالے عدالت سے باہر نکلے۔ آج شام کس وقت آ رہے ہو؟ شمسا نے پوچھا۔ کہاں؟ میں نے قدرے حیرت سے اسے دیکھا۔ اشتیاق ولا۔ اور کہاں؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، بھول گئے کہ آج مجھے وہاں سے رخصت ہو کر تمہارے گھر آنا ہے؟ اوہ ہاں، یہ بھی کوئی بھولنے کی بات ہے۔ تو پھر 2 گواہوں اور قاضی صاحب کو ساتھ لے کر کب تک پہنچو گے؟ مغرب کے بعد۔ دیر مت کرنا، میں نے اپنا تمام سامان پیک کر لیا ہے اور اب ضرورت سے زیادہ 1 منٹ بھی وہاں رکنا نہیں چاہتی۔ مطمئن رہو، سب کام ٹھیک اسی طرح انجام پائے گا جس طرح میں نے سوچا ہے، میں نے اسے اطمینان دلایا۔ شمسا کو الوداع کہہ کر میں سیدھا شہناز کے ماموں کے گھر پہنچا۔ پہلی ملاقات کے بعد میں نے ادھر کا رخ نہیں کیا تھا، اور شہناز کو بھی تاکید کر دی تھی کہ وہ میرے دفتر آ جایا کرے۔ اندر گھر میں جا کر اطمینان سے میں نے شہناز اور آنٹی کو شمسا کے بارے میں جو کچھ جانتا تھا بتایا۔ مختصر طور پر یہ بتایا کہ کس طرح 4-5 برس پہلے میں نے اسے ایک مقدمے کے دوران دیکھا۔ تب اس پر شوہر کو قتل کرنے کا الزام تھا، مگر ناکافی ثبوت ہونے کی وجہ سے وہ سزا پانے سے بچ گئی۔ پھر دوسری مرتبہ اس کی تصویر ان کے البم میں دیکھی۔ اس بار اس نے ایک شریف انسان سے شادی کر کے اسے مینٹل اسپتال پہنچا دیا تھا۔ ان دونوں واقعات سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ عورت اسی طرح مختلف نام اختیار کر کے مختلف حالات میں دولت مند افراد سے شادی کرتی ہے، میں نے آخر میں کہا، اور پھر انہیں کسی بھی طرح اپنے راستے سے ہٹا کر ان کے مال و دولت پر قبضہ کر کے کسی اگلے شکار کی تلاش میں نکل جاتی ہے۔ مگر میرا خیال ہے کہ یہ بات تقریباً ناممکن ہے کہ ہوشیاری سے یہ اکیلی اس قسم کی پلاننگ کرے۔ اس کے ساتھ ضرور کوئی اور بھی ہے جسے اس نے نہایت ہوشیاری سے چھپا رکھا ہے کہ آج تک کبھی وہ سامنے نہیں آیا، اور یہ دونوں تمام پلاننگ اس ہوشیاری سے کرتے ہیں کہ ان کے خلاف کوئی ثبوت حاصل کرنا انتہائی مشکل ہے۔ چنانچہ میں نے اسے اس کے ہتھیار سے مارنے کا پروگرام بنایا ہے۔ اب یہ منصوبہ کیا تھا میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن آپ کو یہ سن کر بہرحال خوشی ہوگی کہ مجھے اس میں پوری کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ میں انکل کا بزنس اور دوسری تمام جائیداد، بینک بیلنس وغیرہ اس عورت سے واپس لینے میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ یہ رہے ان سب کے کاغذات، اور اتنا کہہ کر میں نے اپنے بریف کیس سے وہ تمام کاغذات نکال کر آنٹی اور شہناز کو دے دیے جو میں نے شمسا سے حاصل کیے تھے۔ قدرتی بات تھی کہ یہ سب کچھ سن کر اور کاغذات پا کر آنٹی اور شہناز کو بے حد خوشی ہوئی۔ آپ نے تو کمال کر دیا، شہناز اچھل کر بولی۔ کوئی بڑے سے بڑا قابل وکیل بھی اگر ہمارا مقدمہ لڑتا تو عدالت سے اتنی جلدی ہمارے حق میں فیصلہ حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتا تھا۔ خدا تمہیں دونوں جہاں میں سرخرو کرے بیٹے، آنٹی بھرائی ہوئی آواز میں دعائیں دینے لگیں۔ تمہاری ہر آرزو پوری کرے، دنیا جہان کی کامیابیوں سے تمہارا دامن بھر دے۔ تم نے آج ایک بے سہارا عورت پر احسان کیا ہے جسے زندگی بھر فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ میرا اپنا بیٹا ہوتا تو وہ بھی اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اتنی بہت سی دعائیں نہ دیں، میں مسکرایا۔ میرے بریف کیس میں اتنی جگہ نہیں ہے، اس کے علاوہ ابھی آپ دونوں کو ایک اور کام کرنا ہے۔ کیا؟ آنٹی نے پوچھا۔ میرے ساتھ مینٹل اسپتال چلیں، میں نے جواب دیا۔ میں نے تمام انتظام کر لیا ہے،
ہم انکل اشتیاق کو اس اسپتال سے نکال کر ایک دوسرے اسپتال لے جائیں گے۔ مجھے یقین ہے کہ انکل اتنے بیمار نہیں ہیں جتنا انہیں بنا دیا گیا ہے یا ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں اسپتال والے بھی شمشا کے شریک ہو سکتے ہیں۔ اوہ میرے خدا! شہناز نے جوش اور مسرت سے میرا بازو پکڑ لیا۔ ایک دم سے اتنی بہت سی خوشیاں؟ زیادہ لگ رہی ہوں تو میں ایک آدھ کم کیے دیتا ہوں۔ میں نے کہا، کیا مطلب؟ ابھی 2-4 دن آپ بنگلے میں واپس نہیں جا سکیں گی، لیکن میں جلدی شمشا سے وہ بھی خالی کرا لوں گا۔ بس اتنی سی بات؟ جائیے، وہ بنگلہ ہم نے آپ کو دیا۔ ہم ماں بیٹی اسی چھوٹے سے گھر میں بہت خوش ہیں۔ خالی بنگلہ لے کر میں کیا کروں گا؟ میں نے جواب دیا۔ مگر خیر، یہ سب بات کی باتیں ہیں۔ ابھی تو آپ میرے ساتھ انکل کو لینے اسپتال چلیں۔ اسپتال والے مجھے شمشا کے ساتھ دیکھ چکے تھے، پھر غالباً شمشا نے بھی انہیں فون کر دیا ہوگا کہ اب کفیل بدل گیا ہے، اس لیے اس مہرے کو ایک ہی خانے میں پابند رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ جب میں نے ان سے اشتیاق صاحب کو ریلیز کرانے کی بات کی تو انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا اور کہا کہ بیگم صاحبہ اصولی طور پر اپنے شوہر کی فلاح و بہبود کی ذمہ دار ہیں، وہ جہاں ان کا علاج کرانا مناسب سمجھیں لے جا سکتی ہیں، بس اسپتال کی جو واجبات ہیں وہ ادا کر دیے جائیں۔ میں اس کے لیے تیار ہو کر گیا تھا، اس لیے اسپتال کے بلوں کی ادائیگی کی۔ اشتیاق صاحب اس وقت شاید دانستہ دوائی کے اثرات میں رکھے گئے تھے، اس لیے نیم غنودگی کی کیفیت میں تھے۔ ان سے کوئی بات نہ ہو سکی۔ ہم انہیں ایمبولینس کے ذریعے ایک اچھے اسپتال میں تجربہ کار ڈاکٹروں کی زیر نگرانی لے آئے اور وہاں ایڈمٹ کرا دیا۔ ڈاکٹر انچارج کو تمام صورتحال سے آگاہ کرنے کے بعد انکل کی موجودہ کیفیت کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے اطمینان دلاتے ہوئے جواب دیا کہ وہ مریض کے مکمل معائنے کے بعد 1-2 روز میں رپورٹ پیش کر سکیں گے۔ ان دنوں مغرب تقریباً 7 بجے ہو رہی تھی، اس لیے مجھے یقین تھا کہ ابھی 7:15 بھی نہیں بجیں گے، شمشا کے فون آنا شروع ہو جائیں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ پہلا فون ٹھیک 7:13 پر آیا۔ ہیلو، امتیاز صاحب ہیں؟ جی ہاں ہیں، میں نے آواز بدل کر جواب دیا، مگر نماز پڑھ رہے ہیں، آپ 5 منٹ بعد فون کر لیں۔ اور اتنا کہہ کر میں نے ریسیور رکھ دیا۔ 4 منٹ بعد پھر گھنٹی بجی۔ امتیاز صاحب نماز پڑھ چکے؟ جی نہیں، میں نے بتایا، کچھ دیر بعد رنگ کریں، اور میں نے ریسیور رکھ دیا۔ اس مرتبہ 3 منٹ بعد ہی گھنٹی بجنے لگی اور میں نے بجنے دی۔ 10-15 گھنٹیوں کے بعد میں نے ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو، کون ہے؟ میں نے اپنی آواز میں کہا۔ شکر ہے، تمہاری آواز تو سنی، شمشا نے کہا۔ یہ کون سی نماز پڑھ رہے تھے؟ مغرب کی۔ اتنی لمبی؟ 7 شکرانے کے نفل بھی تو تھے، نکاح سے پہلے ہی؟ یہ پہلے پڑھنے کے لیے تھے، نکاح ہو جائے تو کلمہ استغفار پڑھنا ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ اب شمشا چونکی۔ مطلب یہ شاہینہ تبسم عرف شمشا صاحبہ کہ آپ کے جتنے نکاح ہونا تھے ہو چکے، میں نے جواب دیا۔ میں اپنی مظلوم بہن بیگم اشتیاق کا خط پا کر افریقہ سے اپنے دوست کو تمہارے چنگل سے چھڑانے آیا تھا۔ خدا کا شکر ہے کہ کام پورا ہو گیا۔ اب تم 3 دن کے اندر اندر بنگلے کو خالی کر دو، ورنہ پولیس میں رپورٹ کرنے پر میں مجبور ہو جاؤں گا۔ تم نے جس طرح اپنے مددگار کے تعاون سے اشتیاق کو بے وقوف بنا کر شادی کی، اور اس کے بعد جس ڈاکٹر کے تعاون سے اسے پاگل قرار دے کر اس کے کاروبار اور مال و جائیداد پر قبضہ کیا، اس کو ثابت کرنے کے لیے میرے پاس کافی ثبوت ہیں، مگر میں بات بڑھانا نہیں چاہتا۔ تم خاموشی سے بنگلہ چھوڑ دو گی تو میں بھی اس معاملے کو یہیں ختم کر دوں گا، ورنہ دوسری صورت میں اس وقت چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک تمہیں جیل کی آہنی سلاخوں کے پیچھے نہ پہنچا دوں۔ اور یہ بابر آوان کا ایکسیڈنٹ بھی نہیں ہے کہ تم عدم ثبوت کی بنا پر عدالت سے بری ہو جاؤ۔ دوسری طرف کافی دیر تک خاموشی رہی۔ غالباً شمشا اس حیرت انگیز گفتگو کے بعد اپنے اوسان بحال رکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تم نے ایک زہریلی ناگن کی دم پر پاؤں رکھ دیا ہے امتیاز، آخر وہ بولی۔ اب جتنے بھی پل جیو اپنی زندگی کی خیر مناتے رہو، کیونکہ اب تمہاری شمع حیات کسی بھی لمحے گل ہو سکتی ہے۔ ناگن کی دم پر پیر رکھنے والا اپنے دوسرے قدم میں اس کا پھن بھی کچل سکتا ہے۔ یہ بات
اب بھی تمہاری سمجھ میں آ جائے تو شاید کچھ دن اور آزاد فضاؤں میں جی سکو۔ 3 بنگلوں کے کاغذات لے گئی ہو، ان پر قبضہ کرنے نہ پہنچ جانا، کیونکہ وہ کاغذات جس روشنائی سے لکھے گئے ہیں وہ 6 گھنٹے سے زیادہ باقی نہیں رہتی۔ میں نے ریسیور رکھ دیا اور اپنے پلان کے آخری مرحلے کے آغاز کا انتظار کرنے لگا۔ 2 دن تک کچھ نہ ہوا۔ میرے بستر پر ایک ڈمی چادر اوڑھے آرام کرتی رہی۔ یہ راتیں میں نے ڈرائنگ روم کے صوفے پر گزار دیں، مگر تیسرے دن ایک سیاہ پوش بلی کی طرح بے آواز قدموں سے چلتے ہوئے میرے بیڈ روم میں داخل ہوا۔ یوں تو میں ایک نائٹ بلب کے بغیر سونے کا عادی نہیں، لیکن گزشتہ 2 راتوں سے ہر روشنی بجھا کر لیٹتا تھا تاکہ متوقع حملہ آور کو آخری لمحے تک حقیقت کا ادراک نہ ہو سکے۔ سیاہ پوش کو بھی ڈمی اور آزاد زندہ آدمی کے اندازے استراحت میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوا۔ اس نے پلنگ کے قریب پہنچ کر اپنا سیدھا ہاتھ، جس میں ایک چاقو دبا ہوا تھا، سر سے بلند کیا اور پوری قوت سے پلاسٹک ڈمی کے سینے میں اتار دیا۔ ممکن ہے کہ ضرب کے انوکھے پن کو اس نے بھی محسوس کیا ہو اور وہ چونکا ہو، مگر اس سے پہلے کہ وہ کوئی دوسری حرکت کرتا، میں نے بائیں ہاتھ سے بٹن دبا کر کمرے کی تمام ٹیوب لائٹس آن کر دیں۔ بائیں ہاتھ سے اس لیے کہ دائیں ہاتھ میں نے ایک ریوالور پکڑ رکھا تھا۔ سیاہ پوش اچھل کر میری طرف گھوما۔ وہ ایک 33-32 سالہ آدمی تھا، طویل قامت، تندرست و توانا، چہرے کے خد و خال سے کرختگی، آنکھوں کی چمک سے چالاک کی سنگ دلی کا احساس ہو رہا تھا۔ گھبرانے کی کوئی بات نہیں میرے دشمن، میں نے بڑے اطمینان سے کہا۔ اگر تم نے مجھے مجبور نہ کیا تو میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ ویسے میں یہ بتاؤں کہ میرا نشانہ بہت اچھا ہے، اور یہ تو تم دیکھ ہی رہے ہو کہ ریوالور پر سائلنسر لگا ہوا ہے۔ میں پورا ریوالور تم پر خالی کر دوں تو بھی باہر کوئی رد عمل نہیں ہوگا۔ مگر کیوں؟ سیاہ پوش بڑی تیزی سے اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتا جا رہا تھا۔ اس لیے کہ تم سے بہت سی باتیں کرنا چاہتا تھا، اس کے علاوہ تم بن بلائے ہی صحیح مگر میرے مہمان ہو، تمہاری تواضع کرنا بھی میرا اخلاقی فرض ہے۔ سیاہ پوش کرسی پر بیٹھ گیا۔ میں نے بیڈ روم کے چھوٹے فریج سے مرینڈا اورنج کی 2 بوتلیں اور 2 گلاس نکالے، بوتلیں کھولیں، انہیں لا کر میز پر رکھا اور خود اس کے سامنے میز کے دوسری جانب کرسی پر بیٹھ گیا۔ یہ سرد مشروب تمہارے جوش کو کچھ ٹھنڈا کرنے میں مدد دے گا، میں بولا۔ ہیلپ یور سیلف۔ سیاہ پوش شاید اس صورتحال میں دلچسپی لے رہا تھا۔ اس نے بوتل اٹھا کر نصف کے قریب گلاس میں انڈیل لیا اور پینے لگا۔ بالکل اسی انداز میں نے بھی اتنا ہی مشروب گلاس میں انڈیلا۔ میرا خیال ہے کہ اس نقطے پر بحث کرنے کی ضرورت نہیں کہ تمہیں کس نے بھیجا ہے، میں نے گھونٹ بھرتے ہوئے کہا۔ یہ بات میں بھی جانتا ہوں اور تم بھی۔ آگے بولو، سیاہ پوش نے بے پرواہی سے کہا۔ اور غالباً میرا اندازہ بھی غلط نہیں کہ وہ عورت، خواہ اس کا نام شاہینہ تبسم ہو یا شمسہ یا کچھ اور، تمہاری مدد اور تعاون کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی۔ سیاہ پوش نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموشی سے اورنج پیتا رہا۔ میں نے اپنی بات جاری رکھی۔ تمہاری مشترکہ کوششیں ابھی تک بڑی کامیاب رہی ہیں، لیکن مجھے اس میں شک ہے کہ اس نے کبھی بھی کسی موقع پر تمہارا جائز حق تمہیں دیا ہوگا۔ مجھے ایسی عورتوں کا تھوڑا بہت تجربہ ہے، وہ مرد کو اپنا غلام رکھنے کے لیے اسے اپنا دست نگر بنانا پسند کرتی تھیں۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ سیاہ پوش نے کرسی پر پہلو بدلا۔ یہ کہ تم کوشش کرو تو ایک عورت کی غلامی سے آزاد ہو سکتے ہو۔ وہ کس طرح؟ اس نے مجھے قتل کرنے کے لیے یقیناً تمہیں کوئی بڑی رقم پیش کی ہوگی۔ اوہ، تو پھر میں تمہیں اس رقم سے 10 گنا زیادہ کی پیشکش کرتا ہوں۔ کس لیے؟ کہ اب تم واپس جاؤ اور اسے قتل کر دو۔ تمہیں پتہ ہے کہ اس کا آفر کتنا ہے؟ کتنا بھی ہو، میں اسے 10 گنا زیادہ دوں گا۔ تم مجھے 10 لاکھ دے سکتے ہو؟ 10 کیا، 20 لاکھ بھی دے سکتا ہوں۔ سیاہ پوش نے ایک ہلکا سا کہا لگایا، بوتل سے مشروب گلاس میں انڈیلا اور ایک ہی بار میں حلق میں اتار لیا۔ بالکل یہی حرکت میں نے بھی کی۔ اب اس کے اور میرے گلاس اور بوتلیں خالی تھیں، فرق صرف اتنا تھا کہ وہ خالی گلاس لے کر میز پر رکھتے ہوئے کھڑا ہو گیا تھا اور میں خالی گلاس لیے بیٹھا رہا تھا۔
ریوالور میں نے بائیں ہاتھ میں منتقل کر لیا تھا۔ بیٹھ جاؤ، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ ابھی ہماری گفتگو ختم نہیں ہوئی۔ میری جانب سے تو ہو چکی ہے، وہ دوبارہ بیٹھتے ہوئے بولا۔ تقریباً 7-8 سال سے میرا اور اس کا ساتھ ہے۔ اگر ہم ایک دوسرے کے اعتماد کو فروخت کرنے کے عادی ہوتے تو اب تک سلاخوں کے پیچھے ہوتے۔ میں نیلامی کی بولی کی طرح بارگیننگ کا عادی نہیں ہوں، میں نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ اس لیے اپنی آخری آفر پیش کرتا ہوں کہ 50 لاکھ کیش۔ 50 لاکھ؟ اس نے کرسی پر دوسری بار پہلو بدلا۔ وہ سوچ رہا تھا، بہت بڑی رقم ہوتی ہے، تم کچھ بھی کر سکتے ہو، کہیں بھی جا سکتے ہو۔ کوئی شک نہیں کہ تمہاری پیشکش بہت پرکشش ہے، اس نے نفی میں سر ہلایا، مگر میرا جواب اب بھی وہی ہے۔ تم وہ تصویر دیکھ رہے ہو؟ میں نے ریوالور سے اس کی پشت کی جانب اشارہ کیا۔ اس نے پلٹ کر ریوالور کی طرف دیکھا جہاں باہر کے ایک خوشنما منظر کی تصویر آویزاں تھی۔ اس تصویر کے پیچھے دیوار میں ایک آئینی سیف چھپا ہوا ہے، میں نے بتایا۔ ہو سکتا ہے، وہ میری طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ تو پھر میں تمہیں دکھانا چاہتا ہوں کہ 50 لاکھ کتنی بڑی رقم ہوتی ہے۔ میں گلاس اور ریوالور ہاتھوں میں لیے ہوئے اٹھا، دیوار کے پاس پہنچا، تصویر اتار کر ایک طرف رکھ دی، سیف کی ڈائل پر نظر گھما کر اسے کھولا اور سامنے سے ہٹ گیا۔ سیف اندر سے نوٹوں کی گڈیوں سے بھرا ہوا نظر آیا تھا۔ میں نے گلاس سیف میں رکھتے ہوئے نوٹوں کی ایک گڈی نکالی۔ یہ 500 کے نوٹوں کی ایک گڈی تھی۔ وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑے اس بیش بہا خزانے کو گھور رہا تھا۔ میں نے سیف بند کر دیا اور گڈی واپس لیے میز تک آیا۔ یہ 5 لاکھ روپے ہیں، میں نے گڈی اس کے سامنے پھینکتے ہوئے کہا، اور ایسی بے شمار گڈیاں اسی سیف میں رکھی ہیں۔ مطلب یہ کہ جب میں نے تمہیں 50 لاکھ کی آفر دی تھی تو فراڈ نہیں کر رہا تھا، میں یہ رقم بڑی آسانی سے ادا بھی کر سکتا ہوں۔ سیاہ پوش اپنے خشک ہوتے ہوئے ہونٹوں پر زبان پھیر رہا تھا۔ تم نے مجھے زندگی کی سب سے بڑی آزمائش میں ڈال دیا ہے، اس نے کہا۔ میں اس کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالوں گا، میں اب بھی اسے قتل کرنے سے انکار کرتا ہوں۔ بہت خوب میرے دوست، میں نے چپتے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ مگر کیا مطلب؟ وہ چونکا۔ تم اور وہ عورت جس طرح کی وارداتیں کرتے رہے ہو، وہ کوئی عام اور نہ تجربہ کار آدمی نہیں کر سکتا۔ اس طرح کے منصوبے سوچنے اور انہیں بروئے کار لانے کے لیے ایک جرائم پروردہ پس منظر ضروری ہے۔ اب بے شک تم اتنے پختہ کار بن چکے ہو کہ کئی برسوں سے پولیس کی گرفت میں نہیں آ سکے، لیکن کوئی مجرم پختہ کار پیدا نہیں ہوتا، آہستہ آہستہ بنتا ہے۔ پھر یہ حقیقت ہے کہ ان وارداتوں میں تم کبھی سامنے نہیں آئے۔ اس بات کا ٹھوس ثبوت ہے کہ اس ملک کی پولیس اور جیلوں کے ریکارڈ میں کہیں نہ کہیں تمہارا تذکرہ ضرور محفوظ ہے۔ ممکن ہے تمہارا اندازہ درست ہو، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بہت فرق پڑتا ہے، بلکہ پڑ چکا ہے۔ جب تم نے اس تصویر کی طرف دیکھا تھا تو میں نے اپنے گلاس سے تمہارا گلاس بدل دیا تھا، تو پھر؟ اور وہ گلاس اس وقت میرے سیف میں موجود ہے، تمہاری انگلیوں کے نشانات کے ساتھ۔ سیاہ پوش بے اختیار اچھل پڑا۔ تم جھوٹ بک رہے ہو، اس نے مجھے گھورتے ہوئے کہا۔ میں نے جس طرح شمسا کی بازی الٹی ہے، اس سے تم اتنا تو اندازہ لگا سکتے ہو کہ تم دونوں سے بالکل ہی انجان نہیں تھا۔ میں نے حفظ ما تقدم کے طور پر بہت پہلے اپنے وکیل کو ایک مفصل بیان لکھ کر دے دیا ہے، جس میں شمسا عرف شاہنہ تبسم کے سابقہ کیس کا حوالہ دیتے ہوئے اپنے وکیل کو تاکید کی ہے کہ اگر کسی بھی وقت میں کسی ناگہانی موت کا شکار ہو جاؤں تو میرا سیف کھول کر وہ تمام ثبوت حاصل کر لے جو میں اس دوران شمسا کے خلاف جمع کرتا رہا ہوں۔ میرے پاس صرف تمہارے ملوث ہونے کا کوئی ثبوت نہیں تھا، مگر آج وہ بھی میرے سیف میں پہنچ چکا ہے۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ ان ثبوت اور شواہد کی روشنی میں تم دونوں پھانسی کے پھندے یا کم سے کم عمر قید سے نہیں بچ سکتے، اور جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس پر مجھے کسی قدر پختہ یقین ہے۔ اس کا اظہار کرنے کے لیے میں یہ ریوالور تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں۔ میں نے بڑی بے پرواہی سے ریوالور میز پر رکھ دیا۔
تم چاہو تو بے شک مجھے شوٹ کر دو، لیکن 12 گھنٹے نہیں گزریں گے کہ تم دونوں قانون کی گرفت میں ہوگے۔ میرا وکیل ہر 6 گھنٹے کے بعد میری خیریت معلوم کرنے کے لیے مجھے فون کرتا ہے۔ اب اس کا فون صبح 7 بجے آئے گا۔ اگر میں زندہ سلامت نہ ہوا، اس سے فون پر بات نہ کر سکا، تو تم اندازہ لگا سکتے ہو کہ اس کے بعد کیا ہوگا۔ سیاہپوش نے غالباً میرا رد عمل دیکھنے کے لیے ریوالور اٹھا لیا۔ میں بالکل اطمینان سے جس طرح بیٹھا تھا اسی انداز میں بیٹھا رہا۔ چند لمحے اسی کیفیت میں گزرے۔ ہم دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے گھورتے رہے۔ ایک بات اور، میں نے ہلکی سی مسکراہٹ ہونٹوں پر لاتے ہوئے کہا، میں اگر کوئی حرکت کروں تو شاید تم اس کا غلط مطلب سمجھو، اس لیے میں خود ہی میز پوش اٹھا کر نیچے سے وہ وائرلیس ٹرانسمیٹر نکال لوں جس کے ذریعے ہماری تمام گفتگو میرے سیف کے اندر رکھے ہوئے ٹیپ ریکارڈر پر ریکارڈ ہو رہی ہے۔ سیاہپوش نے گھبرا کر میری طرف دیکھا اور جلدی سے میز پوش اٹھا کر اندر جھانکا تو وہاں سچ مچ ایک ٹرانسمیٹر رکھا ہوا تھا، لیکن یہ ایک فراڈ تھا۔ انگلینڈ اور امریکہ میں ایسے ٹرانسمیٹر ممکن ہے کہ ہوں جو پہلے آواز سنیں اور پھر اسے ایسے ریکارڈر تک نشر کریں جو سیف میں رکھا ہوا ہو، مگر کم سے کم میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں تھی۔ مگر وہ سیاہپوش نہ ہی مجھے اتنا تعلیم یافتہ لگتا تھا جو میری غلطی پکڑ سکے، اور نہ ہی اتنا جاہل کہ ٹرانسمیٹر اور ٹیپ ریکارڈر کا مطلب نہ سمجھ سکے۔ نتیجہ اسی نفسیاتی کیفیت میں ظاہر ہوا جو میں پیدا کرنا چاہتا تھا۔ اسے میرے فراڈ پر یقین آ گیا۔ ایک بڑی ٹھنڈی اور گہری سانس لیتے ہوئے اس نے ریوالور واپس رکھ دیا۔ زندگی میں پہلی مرتبہ میں اپنے آپ کو بے بس محسوس کر رہا ہوں، وہ بولا۔ تمہاری پیشکش منظور ہے، کیش دو، میں اسے قتل کر دوں گا۔ کیسا کیش؟ میں نے حیرت ظاہر کی۔ وہ 50 لاکھ جو تم نے مجھے آفر کیے تھے۔ وہ تب کی بات تھی جب تمہاری انگلیوں کے نشانات والا گلاس میرے سیف میں بند نہیں ہوا تھا، میں نے بڑے اطمینان سے جواب دیا۔ اب تو تم اسے بغیر کسی قیمت کے صرف اپنی سلامتی کے لیے قتل کرو گے، کیونکہ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو سیف میں رکھے ہوئے تمام ثبوت پولیس کے حوالے کر دیے جائیں گے۔ اس صورت میں تم دونوں پکڑے جاؤ گے، اور اگر تم نے اسے قتل کر دیا تو میرا وعدہ ہے کہ میں تمہارے خلاف کوئی کارروائی نہیں کروں گا۔ اور گلاس سمیت تمام ثبوت بھی ضائع کر دو گے؟ اس نے جلدی سے پوچھا، اور میں ہنسنے لگا۔ تم نے مجھے اتنا ہی احمق سمجھ رکھا ہے، میں نے جواب دیا۔ وہ گلاس اور دوسرے ثبوت تو میرے تحفظ کی ضمانت ہیں تاکہ تم آئندہ بھی مجھے نقصان نہ پہنچا سکو۔ سیاہپوش چند لمحے مجھے گھور کر دیکھتا رہا، پھر آہستہ آہستہ اس کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری، ایک بجھی ہوئی مسکراہٹ۔ زندگی میں کبھی نہ کبھی شیر کو سوا شیر ضرور ملتا ہے، وہ بولا۔ مجھے آج مل گیا، لیکن استاد تم بھی بچ نہیں سکو گے۔ آج نہیں تو کل تم سے بھی کوئی بڑا استاد ٹکرائے گا۔ اچھا، خدا حافظ۔ وہ کمرے سے نکل گیا۔ میں تقریباً 5 منٹ تک اسی طرح بیٹھا رہا۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ اب وہ بنگلے سے نکل کر چلا گیا ہوگا تو میں ایک گہری سانس لے کر اٹھا، سیف کھولا، 5 لاکھ کی وہ گڈی اٹھا کر اندر رکھی اور اس کے ساتھ وہ گلاس بھی جو سیاہپوش کے سامنے رکھا تھا۔ آپ جو میری اس داستان کو سن رہے ہیں، اب آپ سے کیا پتہ، میں نے ہرگز وہ گلاس تبدیل نہیں کیا تھا، مجھے اس کا موقع ہی نہیں ملا۔ اس نے تصویر کی طرف دیکھا ضرور تھا، مگر چند لمحوں کے لیے۔ ان لمحوں میں شاید کوئی شعبدے بازی، ہاتھ کی پھرتی اور صفائی دکھا سکتا تھا، مگر میں وکیل تھا، شعبدے باز نہیں تھا۔ میں نے سیف میں جو گلاس بند کیا تھا وہ میرا اپنا گلاس تھا، میرا پورا منصوبہ ہی بلف تھا، مگر اس قدر نفسیاتی تھا کہ سیاہپوش کی جگہ کوئی بھی ہوتا اس کا شکار بن جاتا۔ نہ میرے پاس 2.5 کروڑ کی جائیداد تھی، نہ میرے سیف میں شمسا کے خلاف کوئی ثبوت تھا، نہ 50 لاکھ یا اس سے زیادہ نوٹ نظر آنے والی گڈیاں ساری کاغذوں کی تھیں جن کے سائز 500 کے نوٹوں کے برابر تھے، اور نہ ہی میں نے کسی وکیل کے پاس اپنا کوئی بیان رکھوایا تھا۔ صرف وہ 5 لاکھ کی گڈی حقیقی تھی جو میں نے میز کے پاس لا کر پھینکی تھی،
پھر ایک ٹیپ ریکارڈر، وہ نہیں جس کی موجودگی میں نے سیف میں بیان کی تھی، بلکہ ایک اور میز کے تختے کی اندرونی سطح سے چپکا ہوا، اور اس کا مائکروفون بلا شبہ ہماری تمام باتیں ریکارڈ کرتا رہا تھا۔ وہ گلاس اور ٹیپ ریکارڈر، یہی میرے پہلے اور آخری ثبوت تھے، اور مجھے یقین تھا کہ یہ آئندہ نہ صرف مجھے بچاؤ کے لیے کافی ہوں گے، بلکہ شاید ان کے ذریعے میں نے شمسا کا نہیں تو اس کی مجرمانہ زندگی کا خاتمہ ضرور کر دیا تھا۔ میں نے سیف سے اپنا گلاس نکال کر دھویا اور اسے الماری میں رکھ کر اطمینان سے بستر پر سو گیا۔ اس سے اگلے دن انکل اشتیاق کا بنگلہ شمسا کے وجود سے خالی ہو چکا تھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ اس کے سیاہ پوش ساتھی نے اسے قتل کیا یا نہیں، نہ یہ میرا مقصد تھا اور نہ مجھے توقع تھی کہ وہ اس پر عمل کرے گا۔ اتنی عقل تو ان دونوں میں بھی تھی کہ میرے پاس یہ چیک کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں کہ سیاہ پوش نے واقعی شمسا کو قتل کیا ہے یا نہیں۔ لاش کا غائب ہونا سیاہ پوش کے اپنے تحفظ کے لیے ضروری تھا۔ میں لاش کی موجودگی پر اصرار نہیں کر سکتا تھا، مگر شمسا کی موجودگی بھی خطرناک تھی، اس لیے ان دونوں کے پاس صرف ایک ہی راستہ باقی رہ گیا تھا کہ کہیں اس طرح روپوش ہو جائیں کہ پھر کسی جاننے والے کو، خاص طور سے مجھے، کہیں نظر نہ آ سکیں، اور وہ دونوں غائب ہو گئے تھے۔ اور اتنی توقع مجھے بھی بہرحال تھی کہ اول تو آئندہ زندگی خاموشی سے گزاریں گے، یا کم سے کم کوئی ایسا جرم نہیں کریں گے کہ اخبارات میں خبر بن کر وہ شائع ہو سکے۔ دوسرے ہی دن سپہر کو میں آنٹی اور شہناز سے ملنے گیا اور ساری داستان انہیں سناتے ہوئے یہ خوشخبری دی کہ وہ اپنے بنگلے میں جا سکتی ہیں۔ شہناز نے تمام باتیں بڑے غور سے سنی، اور جب بولی تو اس کے لہجے میں خلوص کے ساتھ اظہار تشکر تھا اور بڑی اپنائیت تھی۔ آپ نے ہمارے لیے اپنی زندگی خطرے میں ڈال دی، یہ بات میں کبھی کہیں نہیں بھول سکوں گی، لیکن اس تمام ہوشیاری اور ذہانت کے باوجود جسے آپ نے ان مجرموں کو شکست دی، آپ سے ایک بڑی نادانی بھی سرزد ہو گئی تھی۔ وہ تو خدا کا شکر ہے کہ اس آدمی نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ شاید آپ اسے نفسیاتی جیت کہیں گے، مگر میرے نزدیک یہ ایک خطرناک غلطی تھی۔ کیا غلطی تھی؟ میں نے کچھ حیرت سے پوچھا۔ تمہارا اشارہ کس بات کی طرف ہے؟ آپ کو ریوالور اس کے حوالے نہیں کرنا چاہیے تھا، شہناز نے کہا۔ اگر وہ اسے استعمال کر بیٹھتا تب کیا ہوتا؟ کچھ بھی نہیں، میں نے سادگی سے جواب دیا۔ اتنی بہت سی نقلی چیزوں کے درمیان میں ریوالور میں اصلی گولیاں کیسے بھر سکتا تھا؟ کیا؟ شہناز کی حیرت دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ ریوالور میں نقلی گولیاں تھیں؟ ہاں، لیکن اصلی بھی ہوتی تب بھی مجھے یقین تھا کہ وہ گولی چلانے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا۔ آپ سے خدا بچائے، اگر آپ کہیں جرائم کی دنیا میں نکل گئے ہوتے تو اب نکل جائیں تو ایک قیامت برپا کر دیں گے، مگر وہ جو دوسروں کو مجھ سے بچانے کی دعا مانگ رہی تھی، خود نہ بچ سکی۔ ہوا یوں کہ وہ 1.5 ماہ کے بعد جب انکل اشتیاق مکمل طور پر صحت یاب ہو گئے، تب ایک دن وہ میری امی اور پھوپھی سے سرگوشیوں میں باتیں کرنے کے بعد مجھ سے مخاطب ہوئے۔ صاحبزادے، تمہاری فیس ابھی تک واجب الادا چلی آ رہی ہے۔ نانا، تکلف اور انکار مت کرنا، کیونکہ وکیلوں کے بارے میں تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ مشہور ہے کہ ایک وکیل کی تصویر محض اس وجہ سے غلط قرار دے دی گئی کہ حضور نے تصویر میں وکیل کے ہاتھ اس کی جیبوں میں دکھائے تھے، جبکہ وہ عموماً دوسروں کی جیب میں ہوتے ہیں۔ اس لیے میں تمہیں فیس تو لازماً ادا کروں گا، پوچھنا صرف یہ ہے کہ سادہ چیک چاہیے یا رنگین؟ آپ کو اتنا ہی اصرار ہے تو چلیے رنگین دے دیجیے، میں نے سعادت مندی سے جواب دیا، اور انہوں نے باقاعدہ ایک تقریب منعقد کر کے دے بھی دیا۔ یہ تو گھر پہنچنے کے بعد پتہ چلا کہ وہ چیک نہیں، ہنڈی تھی۔ خدا نے اس کم بخت سیاہ پوش سے کس گھڑی میں مجھ سے یہ بات نکلوائی تھی کہ فوراً استجاب ہوئی۔ ایک سیر کو 1.25 سیر مل گیا۔ گرامر کے اعتبار سے جملہ غلط معلوم ہو رہا ہو تو یوں کہہ لیں کہ مل گئی، گویا کہ شہناز۔ میں اسے 1.25 سیر ہی کہوں گا۔